اب تو گاؤں سے جگنو بھی روٹھ گئے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے ڈیرے کیا ڈالے کہ گاؤں اب وہ گاؤں نہ رہے۔ اب یہاں بھی شور نے بسیرا کر لیا ہے۔ بچے گلیوں میں نہیں کھیلتے، اب کوئی کسی کا انتظار بھی نہیں کرتا۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ کیا یہ وہی گاؤں ہیں جہاں ہم نے آنکھ کھولی تھی، جہاں ہم گلیوں میں گھوما پھرا کرتے تھے، جہاں پیار و محبت اور امن کی فضا قائم تھی۔ گلیاں اور چوبارے کچے سہی مگر رشتے پکے ہوا کرتے تھے۔ محلے میں کون سا گھر ہوگا جس کے کمروں میں ہم آنکھ مچولی کرتے ہوئے نہ چھپے ہوں۔ اپنے گھر کے علاوہ دوسرے گھروں میں بھی ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی۔ لڑکیوں کے ساتھ ہی اسکول پڑھنے جایا کرتے تھے۔ دینی سبق بھی مولوی کے بجائے ایک خاتون سے پڑھا کرتے تھے۔ ٹیوشن بھی پڑھنے گئے تو لڑکیاں ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ بڑوں کے فیصلے مانے جاتے تھے جو کہ پتھر پر لکیر ہوا کرتے تھے۔ میوزک بھی ایسا ہوتا تھا کہ کانوں کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، ایک سکون سا ملتا تھا۔ فلمیں بھی ایسی کہ سب کے ساتھ ہی دیکھی جا سکتی تھی۔ اس وقت بھی نوجوانوں میں محبتیں ہوا کرتی تھیں۔ خاندان میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ لڑکا کہہ دے مجھے فلاں لڑکی پسند ہے۔ لڑکی کا کہنا تو بہت دور کی بات ہوا کرتی تھی۔ صاف گوئی سب جگہ موجود تھی۔ کسی کو کوئی بات پسند نہ ہوتی تو وہ منہ پر کہا کرتے تھے۔ پیٹھ پیچھے وار کم ہی کیے جاتے تھے۔ دلوں میں بات نہیں رکھی جاتی تھی۔ رات کو سب مل بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور کھانے کا بھی ایک ہی وقت ہوا کرتا تھا۔ ہرے بھرے کھیت کسی بھی گاؤں کا خاصا ہوتے ہیں۔ جب تک سب نہیں بیٹھتے تھے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا تھا۔ رات کو کسی نہ کسی رشتہ دار کے گھر چائے اور قہووں کے دور چلا کرتے تھے، جہاں اکثر رشتے بھی طے ہو جایا کرتے تھے۔ سردیوں کے موسم میں کچن میں آگ جلائی جاتی تھی جس سے سب آگ تھاپا کرتے تھے۔ حلوے بنائے جاتے تھے۔ حجروں میں رونق ہوا کرتی تھی۔ وہاں ناش کے پتے اور کیرم بورڈ سمیت لوڈو اور دوسرے انڈور گیمز کھیلے جاتے تھے۔ اپنوں میں شادی ہوتی تو ماتھوں پر بل نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہفتوں بلکہ مہینوں شادیاں بجتی تھیں اور شادی کے بعد بھی یہی رونق رہتی تھی۔ رسموں میں ایک اپنائیت کا احساس ہوا کرتا تھا۔ جب فوتگی ہوا کرتی تو پورے گاؤں میں سوگ ہوتا۔ میت کے گھر میں سوگ نہیں مرتا تھا کیونکہ گاؤں والے اسے زندہ رکھتے تھے۔ غم کے ساتھ ساتھ خوشی بھی زیادہ دیر تک رہتی تھی۔ بلکہ یوں کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ خوشی کے مواقع ڈھونڈے جایا کرتے تھے۔ یہ کہانی صرف میرے گاؤں کی نہیں بلکہ ہر اس گاؤں کی ہے جہاں ٹیکنالوجی نے ڈیرے نہیں ڈالے تھے۔ یہ 2-3 دہائی پہلے کا گاؤں تھا۔ یہ دور اور یہ سب کچھ اتنی جلدی ختم ہوا کہ کسی کو احساس بھی نہیں ہوا۔ یہ سب چیزیں رفتہ رفتہ ہم سے روٹھ گئیں۔